سب تعریفوں کے مستحق خاص اللہ جل جلالہ ہیں، اور حقیقی ستائش اور جملہ محامد کے مستحق وہی ذات پاک جل جلالہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مومن کے لیے 360 فرشتے حفاظت کے لیے مقرر کیے ہیں، جو ہر عضو کی حفاظت کرتے ہیں۔ صرف 7 فرشتے انسان کی آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں۔ انسان سے یہ ملائکہ ہر بلا و مصیبت جو مقدر نہیں ایسے دور کرتے ہیں جیسے شہد کے پیالہ سے آنے والی مکھیوں کو پنکھے سے دور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار مادی نعمتوں سے بھی نوازا ہے۔ مثلا ہمارے منہ میں لعاب ہے جو کھانے کے دوران زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ لعاب معدوم ہو جائے، ختم ہو جائے، تو انسان کے لیے اپنی بات سمجھانا مشکل ہے، لقمہ نگلنا مشکل ہے۔ ہماری زبان میں حق تعالی شانہ نے 3000 ذائقہ خانے رکھے ہیں، جن کا ایک باریک تعلق دماغ سے ہے۔ اگر وہ منقطع ہو جائے تو گڑ اور مٹی کے ڈھیلے میں کوئی فرق محسوس نہ ہو۔ کیسا عجیب دماغ دیا ہے جس میں 1 ارب عصبات یعنی پٹھے بچھائے ہوئے ہیں۔ اگر انسانی دماغ کا عارضی نقشہ باہر بنایا جائے تو اتنا عرضی رقبہ چاہیے جتنا زمین سے چاند کا فاصلہ ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک کان میں 1,00,000 سماعت خانے یعنی باریک ترین خلیے اور ٹیلی فون ہیں۔ ایک آنکھ میں تصویری خانے کے 130 ملین سیلز ہیں، یعنی گویا 13 کروڑ کیمرے ایک آنکھ میں ہیں۔ ایک گردے میں 24 لاکھ فلٹر پلانٹ یعنی چھنیاں موجود ہیں۔ ہر گردے میں عقل اور سینس ہے کہ کتنا پانی گردے کو درکار ہے۔ کائنات میں کوئی حقیقی گردہ بنائے یہ ناممکن ہے۔ ایک جگر میں سینکڑوں مثانے اور فیکٹریاں کام کر رہی ہیں، اس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں۔ بعض اوقات ایک صحت مند انسان کا جگر کاٹ کر مریض کے گردے کے ساتھ پیوند کاری کی جاتی ہے۔ ایک معدہ میں 3 کروڑ کے قریب غدود ہیں جو خوراک کے ہضم میں مدد دیتے ہیں۔ ایک انسان کا دل اوسطاً 1 منٹ میں 5 لیٹر خون پمپ کرتا ہے۔ اگر 500 من وزنی چیز اٹھائیں تو دل 24 گھنٹے میں اس سے بھی زیادہ کام کرتا ہے۔ صحت مند دل فی منٹ تقریباً 90 بار دھڑکتا ہے۔ دل کی 3 دھڑکنوں میں تقریباً 1 پیالی خون خارج ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں بڑی چھوٹی باریک ترین رگوں اور شریانوں کا جال بچھا ہوا ہے جو خوردبین اور مائکروسکوپ سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ اگر ان کو پھیلایا جائے تو تقریباً 1,00,000 میل تک چلی جائیں۔ انسان کے بیرونی کھال اور چمڑے میں 2.5 لاکھ سے زیادہ ریشے اور مسام ہیں جو گرمی خارج کرتے ہیں۔ منہ سے تقریباً 20-25% اور باقی تقریباً 75% گرمی چمڑے کے مساموں سے خارج ہوتی ہے۔ اگر یہ مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دیں تو انسان کے لیے سانس لینا انتہائی مشکل ہو جائے۔ ناک ہوا کو مربوط بنانے کے لیے گیلن کا چوتھا حصہ نمی پیدا کرتا ہے۔ فی منٹ 16 تا 18 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ ایک انسان اوسطاً تقریباً 14,000 گیلن ہوا خارج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات و انسانوں کی جماعت، تم رب العالمین کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ میرے محترم دوستو، بعض چیزیں رب العالمین نے ضرورت کی دی ہیں اور بعض تحسین و زینت کے لیے دی ہیں۔ مثلا ہر مرد و عورت کے سر کے بال نہ ہوتے تو گزارا چل جاتا، مگر گنجے پنگ کے ساتھ کتنا برا نظر آتا۔ ہماری آنکھیں مثل مکھی کے ہوتی تو ضرورت پوری ہو جاتی، مگر کمال حسن جاتا رہتا۔ ناک والی جگہ اگر اللہ تعالیٰ 2 سوراخ پیدا کر دیتے تو قوت شامہ کا کام کرتے رہتے، مگر انسان کیسا قبیح شکل ہوتا۔ ہمارے کان مرغی کی طرح یا جانور کی طرح بنا دیتے
تو کیسا بدنما اور بد شکل معلوم ہوتا۔ ہماری پیشانی، رخسار، ناک اور ہونٹ پر جانوروں کی طرح بال ہوتے تو انسانی اور حیوانی صورت میں کیسے امتیاز ہوتا۔ اس لیے فرمایا انسان عالم اصغر ہے، اس کا بدن زمین کے مثل، ہڈیاں پہاڑوں کے مثل، اگنے والے بال نباتات کی مثل ہیں، بدن کی رگیں زمین پر بہنے والے دریا، ندی نالے کی مثال ہیں۔ انسان میں برق و بھاپ کی اتنی مقدار ہر وقت موجود ہے کہ زیرو کا بلب جلایا جا سکتا ہے۔ فَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ۔ خلاصہ یہی ہے کہ باری تعالیٰ کے لیے تمام تعریف ہیں، شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ اگر انسان کو پوری دنیا کے ایام کے بقدر زندگی دے دی جائے، انسان مالک حقیقی کے سامنے تمام زندگی سجدہ ریز رہتا، تب بھی عشر عشیر نعم الہی کا شکریہ ادا نہ کر سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، خالق و مالک کو پہچانیں۔ خلاصہ یہی ہے، کروڑوں دلکش حسین مناظر، یہ ساری کثرت اس کا تعلق ایک وحدت حقیقی کے ساتھ ہے۔ اگر تصویر حسین دلگیر ہے، نقش و نگار اعلیٰ ہے، تو یہ نقاش اور مصور کی کمال صنعت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نگاہ صرف مصنوعات اور مخلوقات میں نہ اٹکی رہے بلکہ خالق و صانع کو پہچانے۔ اللہ تعالی مجھے تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مفتی محمد افضل اوفی ان۔